السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ 3 یہ سورت بھی 30ویں پارے میں ہے اور اس کی قرآنی ترتیب جو ہے وہ 95 ہے اور نزولی ترتیب 28 ہے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس سورت میں 8 آیتیں ہیں اور 34 الفاظ اور 162 حروف ہیں۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ قرآنی ترتیب اور نزولی ترتیب کیا ہے، تو جو نئی آئی ہیں ان کو بھی بتا دیتی ہوں کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے بالکل ویسے ہی جو ہے قرآن کی ترتیب، مطلب قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے ہو جیسے نازل ہوئی ہے، تو وہ ترتیب نہیں ہے۔ جیسے نازل ہونے کا جو ہے پوزیشن وہ الگ ہے اور قرآن میں جس پوزیشن پر صورتیں رکھی گئی ہیں وہ الگ ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ 3، یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر پر یہ سورت ملے گی، لیکن اس کا نزول جو ہے وہ 28ویں نمبر پر ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 سورتیں ہم نے پڑھے ہیں، سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح۔ سورہ ضحیٰ جو ہے وہ قرآنی ترتیب اس کا 93 تھا اور نزولی ترتیب 11، اور سورہ انشراح کا قرآنی ترتیب 94، اس کی جسٹ بعد والی سورت تھی وہ، اور نزولی ترتیب بھی جسٹ بعد ہی تھا 12۔ اب یہ سورہ 3، یہ قرآنی ترتیب اس کی 95 ہے اور نزولی ترتیب 28 ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے سے یہ سورت پہلے نازل ہوئی، مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے۔ اس سورت میں بھی 8 آیتیں ہیں۔ سورہ انشراح یعنی علم نشرح والی سورت میں بھی 8 آیتیں تھیں اور سورہ ضحیٰ میں 11 آیتیں تھیں۔ اس میں 34 الفاظ ہیں اور 162 حروف ہیں۔ اب اس سورت کا جو تعلق ہے، اس سے پہلے والی سورت میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی انعامات دیے گئے، جو بھی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا تھا اس سے پہلے والی صورت میں، یعنی کہ سورہ انشراح میں۔ اس صورت میں جو ہے انسان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کے پیدا ہونے کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کو بیان کیا جا رہا ہے اس صورت میں۔ تو اس سے پہلے والی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر تھا، جو بھی مطلب انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے اس کا ذکر تھا۔ اس میں انسان کی فضیلت کا ذکر ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کی کیا خوش نصیبی کب ہے اور اس کے لیے وہ بد نصیبی کب ہے، اس کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اب ایک بات یہ ہے اس صورت سے متعلق کہ اس صورت کا کوئی شان نزول نہیں ہے۔ شان نزول کس کو کہتے ہیں کہ کوئی صورت یا آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کو اس صورت کا شان نزول کہتے ہیں، یعنی اس کے نازل ہونے کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا واقعہ رہا تھا جو وہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہ جو صورت ہے اس کا کوئی شان نزول نہیں ہے، یعنی اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واقعہ کے نازل فرمایا ہے، بغیر کسی سوال کے جواب کے، بغیر کسی واقعے۔ اس کے پیچھے اس صورت کے نازل ہونے کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب کا جو ہے ساری صورتوں اور آیتوں کا شان نزول نہیں ہوتا۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی فاقے میں اس صورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ فاقہ مطلب جو بھی ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوں کسی کو، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے، اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے جو ہے رزق کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے کہ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسمیں کھائی تھیں۔ تو اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ حالانکہ اللہ کسی کا بھی پابند نہیں ہے، اللہ کو قسمیں کھانے کی کیوں ضرورت ہے؟
تو اللہ نے قرآن میں جو مختلف جگہوں پر قسمیں کھائی ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، کہیں پر دن کی قسم کھائی ہے، کہیں پر سورج کی قسم کھائی ہے، تو کہیں پر چاند کی قسم، تو کہیں پر ستاروں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو جن چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، تو ان میں جو ہے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بہت زیادہ واضح ہیں، یعنی بہت زیادہ کلیئر ہیں۔ مطلب اور یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اس میں ان چیزوں میں غور و فکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے سورج کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، رات دن کی، چاند کی، تو ان سب پر غور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو دلائل ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دوسری یہ کہ ان چیزوں میں بہت زیادہ نفع ہوتا ہے، جیسے سورج ہی لے لو، جیسے سورج کتنا مطلب نعمت ہے، رات، اگر رات بھی ہمارے لیے نعمت ہے، دن، یہ سب جو جتنی بھی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، اس میں بہت زیادہ نفع ہے، اور ان میں غور و فکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معبودیت کا پتہ چلتا ہے ان چیزوں میں غور و فکر کرنے پر۔ تو جتنی بھی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اور ان چیزوں میں بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ جیسے دن، اگر رات نہ آئے تو کیسا ہو، اور اگر رات ہی رات رہے، دن نہ آئے تب بھی کیسا ہو، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ نفع ہے جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور جب ان چیزوں میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود جو ہے سورج خود بخود جو ہے یہ سب وجود میں نہیں آیا، سورج، چاند، یہ سب ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تین مطلب انجیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر قسمیں کھا رہا ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تو یہاں پر جو ہے انجیر اور زیتون کے جو اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ نفع ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، انجیر میں بھی اور زیتون میں بھی۔ انجیر اور زیتون کے پیڑ جو ہوتے ہیں وہ بہت برکت والے ہیں، اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بہت نفع پہنچاتا ہے۔ کچھ خصوصیت ہیں، بہت ساری خصوصیت ہیں انجیر اور زیتون کی، چند خصوصیت کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان میں، زیتون میں اور انجیر میں جو ہے گٹھلی نہیں ہوتے ہیں، دونوں میں گٹھلی نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دونوں میں چھلکا نہیں ہوتا ہے، اور یہ غذا کا بھی کام کرتا ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی کھائے تو پیٹ بھر جائے گا، اور یہ مرضوں کے لیے دوا بھی ہے، یعنی یہ دوا کا بھی کام کرتا ہے انجیر اور زیتون، اور غذا کا بھی، یعنی کھائے تو پیٹ بھی بھر جائے، دوا کا بھی اور غذا کا بھی کام کرتا ہے، اور یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، ڈائجسٹ بھی جلدی ہو جاتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی، اور بلغم کو ختم کرتا ہے۔ اگر کسی کو بلغم کی پرابلم ہے تو وہ اس کو اپنے یوز میں لا سکتا ہے، انجیر اور زیتون، اس سے بلغم بھی ختم ہوتے ہیں۔ بدن کو یہ فربا کرتا ہے، یعنی کہ موٹا کرتا ہے، اور ان کے پیڑ میں کانٹے نہیں ہوتے، اور بہت یہ اونچا بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت آسانی سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے انجیر اور زیتون کو۔ سب سے خاص بات یہ کہ ان کے جو پیڑ ہوتے ہیں وہ سال میں کئی بار پھل دیتے ہیں، اور ایسے بہت سارے پیڑ ہیں جو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ پھل دیتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سال میں یہ کئی مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ اور زیتون کا تیل بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کو جلانے پر جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی بہت صاف و شفاف ہوتی ہے، اور وہ بدبو نہیں دیتی۔ جیسے ہم کیروسین جلاتے ہیں تو وہ تو بدبو دیتی ہے، لیکن جو زیتون کو جب جلایا جائے تو روشنی بھی بہت زیادہ صاف و شفاف دیتی ہے، اور یہ بدبو بھی نہیں دیتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انجیر اور زیتون کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں تو ان جگہوں کی بھی ہے، ان جگہوں کی جہاں سے یہ پیڑ اگتے ہیں۔
یہ پیڑ کہاں اگتے ہیں؟ انجیر اور زیتون کے جو ہے ملک شام میں، ملک شام میں انجیر اور زیتون ہوتا ہے. تو ملک شام بھی جو ہے وہ برکت والا ملک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہیں جو ہے زیادہ تر تین اور یعنی انجیر اور زیتون جو ہے ان کی کاشتکاری مطلب پیداوار ہوتی ہے. اور یہ ملک شام برکت والا ملک اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا یہ وطن رہا ہے. دوسری آیت ہے وَطُورِ سِنِینَ، اور طور سنین کی. اللہ تعالیٰ طور سنین کی بھی قسم کھا رہا ہے. یہ طور سنین کیا ہے؟ تو طور جو ہے وہ پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. تو طور کیا ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے. اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ طور پہاڑ موجود ہے. تو وَطُورِ سِنِینَ، اللہ تعالیٰ طور سنین کی قسم کھا رہا ہے. طور ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے، اور سینا وہ جگہ جس جگہ پر یہ پہاڑ ہے. تو اس پہاڑ پر کیا ہوا تھا کہ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو مطلب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. اگلی آیت ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہے. امن والے شہر کی قسم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وہ جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، یعنی مکہ معظمہ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. یہاں پر مکہ، قرآن شریف میں مکہ جو ہے جو 4 ناموں سے ذکر کیا گیا ہے. قرآن شریف میں مکہ 4 ناموں سے ذکر کیا گیا ہے. ایک مکہ، بکہ، تیسرا بلد الامین، اور چوتھا ام القریٰ. تو مکہ 4 ناموں سے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے: مکہ، بکہ، بلد الامین اور ام القریٰ. چوتھی آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. یعنی ہم نے انسان کو دنیا کی سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کتنا مطلب انسانوں کو جو ہے اشرف بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، احترام والا ہے، عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک دم ترتیب سے بنایا ہے. جیسے ہمیں مطلب ایسا نہیں بنایا، سانپ کی طرح نہیں بنایا کہ ہم رینگ کر چلیں، جانوروں کی طرح نہیں بنایا کہ چاروں مطلب ہاتھ پیر سب برابر ہوں، انگلیاں جو ہیں ہم سب کی سب برابر نہیں، ہم سب کو مطلب ایک اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. یعنی انسان کو دنیا کی سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے، بہت احترام والا ہے، بہت عزت والا ہے. 5ویں آیت ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ان میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں. یعنی اس کے بعد جو ہے ہم انسان کو دنیا کی بدترین حالت میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پر جو کافر ہیں اس کا ذکر ہے کہ ہم ان کی بعد والی زندگی کو بدترین بنا دیں گے. ہم نے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر تو سب کے بارے میں کیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت مطلب دنیا میں سب سے اچھی صورت والا بنایا ہے. لیکن جب وہ ایمان جو ہے اور نیک عمل کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کی ظاہری صورت تو بڑھاپے میں تو ایسے بھی سب کی مطلب بدتر ہو ہی جاتی ہے، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں جسم سے.
لیکن اس کی موت کے بعد بھی زندگی جو ہوگی وہ بدتر ہی ہوگی. اگر وہ ایمان اور عمل صالح اختیار نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بدترین حالت میں ڈال دیں گے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم انسان کو دنیا کی بدترین حالت میں ڈال دیتے ہیں. آگے ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جو مطلب ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو پست تر کر دیں، آخرت میں وہ خسارے میں پڑیں. جو نیک اعمال والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. ہاں ظاہری شکل تو ان کی بھی مطلب خراب ہو جائے گی، بڑھاپے میں تو سب کی تبدیل ہو ہی جائے گی، لیکن اس کا اثر صرف دنیا میں ہی ہوگا. ان کے ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے ان کا انجام آخرت میں بہتر ہوگا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن جو کافر ہیں، جو مطلب ایمان اور عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو اس کی ظاہری شکل بھی دنیا میں مطلب بگڑے گی اور آخرت میں بھی موت کے بعد والی زندگی بھی جو ہوگی وہ بدترین ہم بنا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بدترین بنا دیں گے. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کو اختیار کیے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. ہاں دنیا میں تو یہ ہوگا کہ ان کی مطلب چینجنگ آئے گی شکل و صورت میں، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے ان کا آخرت میں انجام بہتر ہوگا اور ایسا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا. اگلی آیت ہے، اسی میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے ان آیتوں کا کہ اللہ ہر ایک شخص کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا فرماتے ہیں، لیکن جوانی کے بعد شکل بگڑتی ہے. اعضائے جسم میں وہ قوت باقی نہیں رہتی، مطلب پارٹس آف باڈی میں کمزور ہو جاتا ہے، بدترین حالت ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کا بھی آدمی جو ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے. لیکن ایمان اور نیک عمل ہو تو اللہ اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہے کہ اس کی خدمت کرنے کو وہ سعادت مندی اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں ان کی اولاد، اور پھر یہ بندہ بدتر حالت سے محفوظ ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ بڑھاپے میں وہ کمزور ہوا، چلنے پھرنے کا بھی محتاج ہو گیا، اس کا جو ہے پارٹس آف باڈی میں وہ قوت نہیں باقی رہی، لیکن اس نے ایمان اختیار کیا تھا، نیک اعمال اختیار کیا تھا، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی اولاد عطا فرمائی جو اس کی خدمت کرنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ بندہ جو ہے بدتر حالت سے محفوظ ہو جاتا ہے. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. پھر کون چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب کھول کر کے سب چیزوں کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان نہیں لائیں گے پستی کے حالت سے بھی پست تر کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. تو پھر وہی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی مطلب میں اتنی واضح کر دے رہا ہوں ساری مطلب چیزوں کو، تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے. یعنی کافروں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہیں اتنی حسین شکل و صورت دی، اس کے باوجود بھی کون سی ایسی چیز ہے جو تم کو قیامت کے دن کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے. آگے ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت پڑھیں تو جب آخری آیت پر پہنچیں تو یہ پڑھیں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین.
یہ پڑھنا مستحب ہے. مستحب یعنی اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین کا، کہ کیوں نہیں، اللہ احکم الحاکمین ہیں اور میں گواہی دیتی ہوں، تو اس کا پڑھ لینا مستحب ہے. تو یہ صورت مکمل ہو گئی. اب ایک دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ کو 40 حدیثیں بتانی ہیں، اس میں سے 8 ہو گئی تھیں شاید، ہاں 8. آگے ہے حدیث 1، من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامۃ لسانان من نار. ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں دو روخا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی بنی ہوئی 2 زبانیں ہوں گی. مطلب یہ کہ دو روخا پن یعنی ڈبل فیس اختیار کرنا، کسی کے سامنے کچھ بات کرنا اور کسی کے سامنے کچھ بات کرنا. تو اگر کوئی اس طریقے سے اپنا رویہ رکھے، دو روخا پن اختیار کرے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی بنی ہوئی 2 زبانیں ہوں گی. اس حدیث میں بڑے زبردست عذاب کی جو ہے پیشین گوئی کی گئی ہے اس شخص کے لیے جو ایک کے سامنے تو کچھ ہو اور دوسرے کے سامنے کچھ ہو. دنیا میں کسی کی 2 زبانیں نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ پیدا کر دے تو آدمی بول بھی نہیں سکے گا، ہوگا، اور آخرت میں مطلب ایسا کیا جائے گا. اس میں جو ہے اگر کوئی تجارت کرتے ہوئے کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے، یا پھر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے، یا ناپ تول میں کوئی کمی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو یہ سب جو ہے اس حدیث کے مفہوم میں شامل ہے، یعنی سب یہ دو رخا پن میں شامل ہے، یہ سب آئے گا اس میں. کوئی اپنی شخصیت کا اچھا رخ تو ہے وہ سامنے لاتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے، تو یہ بھی جو ہے دو رخا پن ہے کہ سامنے تو بہت اچھے سے مطلب بات کر رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے اس کی غیبت چغلیاں کر رہے ہیں. یہ بھی دو رخا پن ہے. دو رخا پن اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے. تو اس لیے ہم کو مطلب ان سب چیزوں سے بچنا ہے. اگلی حدیث ہے، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راضیا دخلت الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. یعنی جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. تو یہاں پر جو ہے بشارت دی جا رہی ہے جنت کے لیے ان عورتوں کی جو جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا شوہر اس سے راضی تھا. اس میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے. لیکن جنت یوں ہی حاصل نہیں ہوگی، جنت کے لیے جو ہے محنت کرنی ہوگی، قربانیاں دینی ہوں گی مسلمان عورتوں کو. اب جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جنت یوں ہی تو نہیں ملے گی، محنت کرنی ہوگی، ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے کسی عورت کو جنت حاصل کرنے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو 3 کام پر دھیان دینا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ مرد کی جتنی آمدنی ہو عورت کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے. عورت کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے. عورت جو ہے مطالبہ مطلب زیادہ نہیں کرنا چاہیے عورت کو. اور اگر عورت کے مطالبے سے یعنی اگر عورت زیادہ مانگ کرے اور اس کی وجہ سے مرد کو یعنی اس کے شوہر کو قرضہ لینا پڑے تو یہ حرام ہے. یا شوہر اس کی وجہ سے اس مانگ کی وجہ سے کسی حرام کمائی میں لگ جائے تو یہ سب گناہ جو ہے وہ بیوی کے ذمے لاد دیا جائے گا. تو اس لیے بیوی کو یہ خیال کرنا ہے کہ مرد کی جتنی آمدنی ہو اتنا ہی خرچ کرے، اتنا ہی اس سے مطالبہ کرے. اگر زیادہ مطالبہ کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو قرض لینا پڑ جائے یا پھر وہ کسی حرام کمائی میں مبتلا ہو جائے تو ان سب کا گناہ جو ہے وہ بیوی کے سر لاد دیا جائے گا. پہلی بات تو یہ دھیان دینی ہے کہ جتنا خرچ ہے اتنا ہی مطالبہ کرنا چاہیے عورتوں کو. دوسرا یہ
کہ شوہر جب گھر آئے تو بیوی کو اس کے لیے بناؤ شرنگار کرنا چاہیے، اپنے شوہر پر اپنی زینت کو ظاہر کرنا چاہیے. مطلب دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ عورتیں فنکشنز میں جب جاتی ہیں تو بہت بن ٹھن کر جاتی ہیں، لیکن جب شوہر کے سامنے آتی ہیں تو مطلب ایسی جیسے تیسے آ جاتی ہیں. لیکن جب کی بات کیا ہے کہ شوہر کے سامنے سجنا سورنا یہ عبادت ہے، اور فنکشنز میں غیر محرموں کو دکھانے کے لیے سجنا یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مطلب بناؤ شرنگار کرتی ہوئی زمانہ جاہلیت کے طرح یوں نہ پھرتی رہو. مطلب یہ کہ بناؤ شرنگار جو ہے زینت اختیار کرنا ہے صرف اپنے شوہر کے سامنے، غیر محرم کے سامنے نہیں کرنا. تیسری چیز یہ کہ جو ہے لڑکی کو، عورت کو یہ مطلب یہ دھیان دینا ہے کہ مطلب ساس سے، نند سے، دیورانی جیٹھانی سے، ان سب سے مطلب تعلق اچھا ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ان سب سے اچھے سے میل جول کر کے اچھے سلیقے سے رہے، خاندان میں جو ہے پھوٹ نہ پڑنے دے. اور خاص کر یہ دھیان رکھے کہ اپنی ساس کے ساتھ، شوہر کی والدہ کے ساتھ تو اچھا ہی معاملہ کرے، جھگڑے نہ ہونے دے کسی بھی صورت میں. تو ان سب چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے، تو اگر ان سب چیزوں پر دھیان رکھا جائے، عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے وہ یقیناً حاصل ہوگی. اگلی حدیث ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائی سے محروم کر دیا گیا. تو اس حدیث میں جو ہے چھوٹوں بڑوں کے لیے، بالغ بچوں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، ملازم، علماء، استاد، شاگرد، سب کے لیے جو ہے اس میں بہت مطلب قیمتی تحفہ نبوی ہے. خوش اخلاقی، نرمی سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اب نرمی کیا ہے؟ تو ماں باپ، ملازمین، رشتہ دار، دوست، احباب، سب کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا معاملہ کرنا، اچھے سے مطلب پیش آنا، یہ نرمی ہے. اور اگر کبھی فطری طور پر نفس کے اکساوے پر یا شیطان کے اکساوے پر غصہ آ بھی جائے، سختی ہو بھی جائے، تو اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور مطلب اس شخص کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اپنے رویے کو سدھارنا چاہیے. ٹرینوں بسوں میں بیٹھتے وقت جو ہے مسافروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ بد زبانی ایمان والوں کو زیبا نہیں دیتی. اس کا ہم لوگ کو اور خاص دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اسلام کا. ہمارے رویے سے ہی مطلب سب کو پتہ چلتا ہے، سب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. اس لیے ہم کو اپنی عملی زندگی میں ان سب کو دھیان دے کر کے دھیان دینا ہے. مطلب اس حدیث پر اگر سبھی طبقے کے مسلمان عمل کر لیں تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سب کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اسلام اسی اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے تو پھیلا ہے نا. تو اس وجہ سے اگر اس پر عمل کر لیا جائے کہ نرمی سے پیش آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو جو ہیں وہ سب کے سامنے وہ اجاگر ہوں گے انشاءاللہ. غصہ آئے بھی تو بہت چیخنا چلانا نہیں چاہیے، بلکہ مناسب انداز سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بہت ایک دم جاہل ہونے کا مطلب نشانی دے رہے ہوں. زیادہ چیخنا چلانا نہیں چاہیے، ایک حکمت کے ساتھ، مناسب ڈھنگ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے مطلب خیر سے ہم محروم نہ رہیں تو ہمیں اپنے اندر نرمی کو اختیار کرنا ہوگا، ہمیں نرم مزاجی کو ہمارے اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں. نیکسٹ